کہتے ہیں عورت گھر بھی بناتی ہے اور گھر بگاڑتی بھی ہے۔ یہ جملہ ہم نے زندگی میں کئی دفعہ سنا مگر کبھی اس پر غور نہیں کیا، اور آج میری زندگی اسی جملے کی عکاسی کرتی ہے۔ آج میں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میرا گھر بگاڑنے والی ایک عورت تھی، اور وہ کوئی غیر نہیں بلکہ میری اپنی بیوی تھی، میری جان، میری محبوبہ اور میرا پہلا پیار۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہر دفعہ مرد ہی ظالم اور پتھر دل نہیں ہوتے، بعض عورتیں بھی کبھی کبھی ایسے کام کر جاتی ہیں کہ مرد جسے بہت بہادر اور مضبوط سمجھتا ہے اسے بھی رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ چلے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ میرا نام شہباز ہے، میں گورنمنٹ ادارے میں کلرک کا کام کرتا ہوں۔ مہوش سے میری پہلی ملاقات ایک بک سٹال پر ہوئی۔ اس کے پہناوے سے لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت امیر باپ کی بیٹی ہو، اور خوبصورت اتنی کہ جو بھی اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سفید دودھ جیسی رنگت، لمبے بال، چاند سا چہرہ اور بلیک چشمہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور وہ شاید دکاندار سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ مجھے آفس کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا۔ جب میں مہوش کے قریب ہوا تو پتہ چلا کہ پیسے چھٹے نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ مہوش نے شاپ سے ایک پین خریدا اور دکاندار کو 5,000 کا نوٹ دیا تھا۔ پیسے چھٹے نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار پین دینے پر راضی نہیں تھا، اور آس پاس کوئی دوسری شاپ بھی نہیں تھی۔ چونکہ مجھے بھی آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، میں نے آگے بڑھ کر شاپ والے کو 500 کا نوٹ دیا اور کہا کہ مجھے بھی کچھ سامان چاہیے، آپ اس بال پین کے پیسے بھی اسی میں سے کاٹ لیجیے گا، اور ان محترمہ کو جانے دے اور مجھے جلدی سے میرا مطلوبہ سامان دے دے۔ میری اس بات پر مہوش نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، مسٹر، آپ مجھے اپنا نمبر دیں، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں آپ کے پیسے ایزی پیسے کسی واپس کر دوں گی۔ مہوش پہلی نظر میں ہی میرے دل کو بھا گئی تھی۔ میں نے بھی بات کو بڑھانے کے لیے جلدی سے اپنا نمبر دے دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اسی دن دوپہر کے وقت مجھے ایک نمبر سے تھینکس کا میسج آیا، اور نیچے لکھا تھا کہ صبح صبح اس دکاندار نے میرا موڈ آف کر دیا، اور میں جلدی میں آپ کو شکریہ کہنا ہی بھول گئی تھی۔ بس اسی دن سے میری اور مہوش کی دوستی ہو گئی۔ وہ میرے گھر کے پاس ہی رہتی تھی اور ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی۔ اب روزانہ میسج پر ہماری بات ہونے لگی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ میں مہوش کے بہت قریب ہونا چاہتا تھا۔ جب بھی میں ایسی کوئی بات کرتا وہ کہتی کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ مہوش میرا پیار تھی، اور میرا پیار ایسے ہی ہوا جیسے دنیا میں سب کا ہو جاتا ہے، اور پھر بنا کسی رکاوٹ کے ہماری شادی بھی ہو گئی۔ کیونکہ ہم سب بہن بھائی تھے، والد وفات پا چکے تھے، اور تمام بہن بھائی شادی شدہ اور خوشگوار زندگی گزارے تھے۔ ہماری والدہ بہت سادہ اور نیک طبیعت کی مالکن تھی۔ انہوں نے ہر بیٹے کی شادی اس کی پسند سے کی، کیونکہ بیٹا خوش تو ماں خوش، اسی لیے تمام بہویں بھی ماں پر جان چھڑکتی تھی۔ میرا نمبر آخری تھا، اس لیے مہوش میری زندگی میں آسانی سے آ گئی۔ مہوش کو پا کر میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا۔ ہمیں پیار کے جھولے میں جھولتے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ اس دوران ہماری ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہم نے مہنور رکھا، اور وہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ 3 سال میں مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ مہوش کے خواب بہت بڑے تھے، اور وہ شادی کے بعد بھی جاب کرنا چاہتی تھی، جو اس نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مگر کچھ دنوں سے مہوش ایک بات کی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اسے کچھ پیسے چاہیے، اور وہ آن لائن لیڈیز کپڑوں کا کام کرنا چاہتی ہے، جو اس نے اپنی ایک سہیلی سے سیکھا تھا۔ مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور میں نے خوشی سے اسے پیسے دے دیے۔ مہوش اسی دن اپنی سہیلی کے ساتھ بازار جا کر کچھ کپڑے لے آئی اور آن لائن کپڑے بیچنے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا کام چل پڑا اور روزانہ آرڈرز آنے لگے۔ اب اس کام سے ماہانہ 50 سے 70 ہزار کمانے لگی، جبکہ میری تنخواہ 30 سے 40 ہزار تھی۔ مہوش نے اسکول کی جاب بھی چھوڑ دی۔ دونوں کی آمدنی سے گھر کا نظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ اب تو وہ مجھے روزانہ بازار لے جاتی اور اپنے پیسوں سے میری شاپنگ بھی کرواتی۔ ہمارا گھر اپنا تھا، گزر بسر اچھی تھی، یوں لگتا تھا کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، مگر کہتے ہیں نا، خوشیاں بھی قسمت والوں کو راس آتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور میرا خوشیوں بھرا آشیانہ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ کچھ وقت سے مہوش کی طبیعت چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ وہ ذرا سی بات پر مجھ سے الجھنے لگی۔ میں اسے کام کی پریشانی سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، مگر یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایسے لگنے لگا جیسے اس کے دل سے میری محبت ختم ہو گئی ہو۔ وہ نہ مجھ سے بات کرتی تھی، نہ گھر پر توجہ دیتی تھی، اور اگر میں سوال کرتا تو کام کا بہانہ بنا کر بات ختم کر دیتی۔ مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب سب ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو مہوش تھی نہیں، نہ میری بیٹی مہنور۔ میں نے سوچا کسی کام سے گئی ہوگی، واپس آ جائے گی، مگر جب میں بیڈ روم میں گیا تو کمرے کی حالت خراب تھی۔ الماریاں کھلی تو کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔
महविश कभी अपनी अलमारी इस तरह छोड़कर नहीं जाती। मैंने कपड़े समेटने शुरू किए तो एक लिफाफा नीचे गिरा। मैंने उठाकर देखा तो वो खुला हुआ था। जैसे ही मैंने उसे पढ़ा मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वो एक अदालती नोटिस था, बल्कि मेरे लिए एक बम था जो फट चुका था। वो खुला का अदालती नोटिस था। मेरा दिमाग घूम गया। मैं वहीं बैठकर सर थाम लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या है। मैंने जैसे तैसे घर को लॉक किया और अपनी अम्मी के घर भाग गया। बहन को फ़ोन किया, वो भी आ गई। मुझे होश ही नहीं था। बहन ने नोटिस पर दिया गया नंबर मिलाकर मालूमात ली तो पता चला कि महविश ने अदालत में खुला का केस दायर किया था और ख़ुद को मजलूम जाहिर करके खुला हासिल कर ली थी। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने महविश को दिलो जान से चाहा था। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैं तो उससे कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई थी। इसी सोच में मुझे अपनी बेटी याद आई तो मैं बेख्तियार हो गया। उसी वक्त मेरी बहन ने हौसला दिया और कहा, उठो, ये वक्त रोने का नहीं, हमें तुम्हारे घर जाना है। वहां जाकर देखे शायद कोई सिरा मिल जाए। मैं गिरफ्तार दिल अम्मी और बहन के साथ वापस अपने घर आ गया। घर वैसा ही सुनसान पड़ा था। मैं जाकर सोफे पर गिर गया, मगर मैंने हिम्मत की और तमाम अलमारियों और दराजें चेक करना शुरू की, क्योंकि उनका कहना था कि महविश कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़कर गई होगी। फिर जेवर वाली दराज खोली तो सब खाली था। तमाम पैसे और जेवर गायब। जेवर भी काफ़ी था। उसी दौरान मेरी नज़र टीवी पर पड़ी। वहाँ एक खत रखा हुआ था। मैं फ़ौरन वो उठाकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे खत पढ़ता गया मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और आखिरी सतरे पढ़ते ही खत मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया और मैं भी साथ ही बेहोश हो गया। अम्मी और बहन ने बड़ी मुश्किल से मुझे उठाकर बिस्तर पर लटाया। बहन ने तमाम भाइयों को फ़ोन करके बुला लिया, क्योंकि यहाँ तो क़यामत टूट पड़ी थी और हालात अम्मी और बहन के बस से बाहर हो चुके थे। भाई मुझे होश में लाने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग को गहरा सदमा पहुंच चुका था। बहन ने वो खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। खत दरअसल मेरी मौत का परवाना था। उसमें लिखा था, शहबाज, तुम्हें पाकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने सब कुछ पा लिया, मगर ये मेरी गलती थी। मैंने सोचा था कि तुम गवर्नमेंट अदारे में जॉब करते हो, आगे जाकर तरक्की करोगे और खूब पैसा कमाओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बड़े ख्वाब देख रखे थे। मेरा शौक था कि मैं सारी दुनिया घूमूं, दुनिया की हर ख्वाहिश मेरे पास हो, मेरे घर में हज़ारों नौकर चाकर हो। उसी दौरान फेसबुक पर मेरी दोस्ती सिकंदर से हुई, जो 3 टेक्सटाइल मिल्स का अकेला मालिक है। दुनिया की हर चीज़ उसके पास है। ये सच है कि मैंने तुम्हें प्यार किया था, मगर सिकंदर को देखकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उससे आगे तुम्हारा प्यार मुझे बेमायनी लगने लगा। मैं बेख्तियार उसकी तरफ खींची चली गई। मैं चाहती थी कि तुम्हें सब बताकर तुम्हारी ज़िंदगी से अलग हो जाऊं, मगर तुम्हारी मोहब्बत देखकर हिम्मत नहीं होती थी। मगर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने अदालत में खुला का मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि मुझे सिकंदर से शादी करनी थी। उसके लिए तलाक या खुला ज़रूरी थी। अदालत की तरफ से तुम्हारे नाम जो भी नोटिस आते वो फाड़ कर फेंक देती, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे किसी भी सूरत नहीं छोड़ोगे। और जब तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अदालत ने फैसला मेरे हक में दे दिया। और हाँ, ये घर मैंने बेच दिया है, क्योंकि तुम्हें याद होगा शादी की पहली रात तुमने ये घर मेरे नाम कर दिया था और तमाम कागजात मेरे पास थे। 1 महीने बाद उसके असल मालिक आकर कब्जा ले लेंगे। इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, इसे तुम भी हो गए। और जो जेवर और पैसा मैं लेकर गई हूँ वो सब मेरी बेटी का हक है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे मैं इस मुल्क से बहुत दूर जा चुकी होंगी, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। खत खत्म होते ही सब साकत रह गए। मेरा दिल टूट चुका था। जेवर और पैसे की मुझे कोई फिक्र नहीं थी, मुझे सिर्फ अपनी बेटी याद आ रही थी। मैं ज़ारो कतार रोने लगा। सब मुझे तसल्ली देने लगे, मगर वो भी क्या तसल्ली देते। सब महविश को बुरा भला कह रहे थे कि उसने तुम्हारी कदर नहीं की, मगर अजीब बात यह थी कि इतना सब जानने के बाद भी मेरे दिल में उसकी नफरत नहीं आई। शायद यही मेरी मोहब्बत की इंतहा थी। अम्मी और बहन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अलमारी से घर के सेल के कागजात भी मिल गए। मैं उस घर को देखने लगा जहाँ कुछ दिन पहले तक खुशियों की आवाज़ें गूंजती थी। आज वही दीवारें मेरी बर्बादी का तमाशा देख रही थी। अम्मी मुझे अपने घर ले आई, क्योंकि वो अकेली थी और तमाम भाई करीब करीब रहते थे, मगर अलग घरों में थे। मैं अम्मी के साथ रहने लगा, मगर मैं बिल्कुल बदल चुका था। घंटों खामोश बैठा रहता, ये सोचता कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई, या अल्लाह मुझे किस बात की सज़ा मिली। शायद महविश को हद से ज़्यादा इख्तियार देना ही मेरा जुर्म बन गया। उसने मुझे मेरी बेटी से भी दूर कर दिया। अम्मी मुझे देख देख कर कराहती रहती और रोते हुए बद्दुआएं देती कि उस औरत ने मेरे बेटे को कंगाल कर दिया। अम्मी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। भाई रोज़ आते, मगर मेरा दिल कहीं नहीं लगता था। जब भाइयों को उनके बच्चों के साथ देखता तो मुझे अपनी बेटी शिद्दत से याद आती। मैं पूरी पूरी रात रोता रहता, न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर उनका कोई सुराग न मिला। जैसे ज़मीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। वक्त सबसे बड़ा मरहम है।
روتے روتے 1 سال گزر گیا۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر دل کا زخم آج بھی ہرا تھا۔ امی کے سامنے خود کو نارمل رکھتا۔ امی مجھے دوسری شادی کا کہتی رہتی کہ بیٹا اکیلے رہنے سے یادیں ختم نہیں ہوتی۔ میری بوڑھی آنکھوں میں اب تمہارے دکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رہی، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ جسے دل کی گہرائیوں سے چاہا وہی میری نہ بن سکی تو کسی اور کو کیسے اپنا لو۔ اسی طرح 1 سال اور گزر گیا۔ اب امی بستر سے لگ گئی۔ ان کا غم مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اولاد ماں کے لیے اپنا غم چھپا لیتی ہے، مگر ماں اولاد کے غم میں گل جاتی ہے۔ امی بار بار شادی کی بات کرنے لگی۔ کھانا بھی نہیں بنا سکتی تھی، میں نے کھانا بیچ دیتی تھی۔ آخرکار امی کی خاطر میں نے ہاں کر دی۔ میری ہاں نے جیسے ان میں نئی جان ڈال دی۔ بہنوں کی کوشش اور امی کی دعاؤں سے مجھے ایک نیک صحت لڑکی نبیلہ ملی۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ میں نے اسے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا کیونکہ میں رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بہت سمجھدار نکلی۔ اس نے آتے ہی گھر سنبھال لیا۔ نبیلہ جتنی خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ نیک دل بھی ہے۔ اسے پا کر میں مہوش کو بھول چکا ہوں، مگر بیٹی آج بھی یاد آتی ہے کیونکہ وہ میرا خون ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ اب بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ میری پہلی بیٹی جہاں بھی ہو خوش رہے اور اللہ میرے اس آشیانے کو ہر طوفان سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔